اسسٹنٹ کمشنر لیاقت آباد اور KMC سے محکمہ انسداد تجاوزات کی مشترکہ کارروائی لیاری ریور برج کے دونوں طرف تجاوزات کا خاتمہ کیا جا رہا ہے۔ اس حوالے سے اپڈیٹ کریں گے رضوان احمد۔ جی رضوان۔ جی بالکل، ڈسٹرکٹ سینٹرل کے سب ڈویژن لیاقت آباد کی اگر بات کی جائے تو یہاں پہ اسسٹنٹ کمشنر متحرک دکھائی دیتے ہیں۔ کبھی اینٹی انکروچمنٹ کا عملہ جو ہے وہ لیاقت آباد ٹاؤن کا ہوتا ہے اور کبھی KMC کا تابڑ توڑ کارروائیاں جاری ہیں، اور اب یہ کارروائیاں جو ہیں وہ ایکسپریس وے کے ریور برج تک جو ہے جا پہنچی ہیں۔ آج ایک بڑی کارروائی ہوئی ہے جس میں درجنوں تجاوزات کا خاتمہ کیا گیا ہے۔ اسسٹنٹ کمشنر سب ڈویژن لیاقت آباد ندیم اورنگزیب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ دیکھیں جی، ڈسٹرکٹ سینٹرل کے جو ڈپٹی کمشنر ہیں طہا سلیم صاحب، ان کی بڑی واضح ڈائریکشنز ہیں کہ جتنے بھی تجاوزات ہیں ہم نے ان کو اینڈ کرنا ہے، اور اس کے خلاف ہماری زیرو ٹالرنس ہے بیسیکلی۔ تو آج جو ہے وہ یہاں پر یہ ہوا کہ دن میں ہمارا تقریباً 10 بجے صبح آپریشن سٹارٹ ہوا ہے۔ پہلے ہم نے یہ جو لیاری ریور بیڈ ہے یہاں پہ کافی انکروچمنٹس تھیں، یہاں پہ سافٹ انکروچمنٹ، ہارڈ انکروچمنٹ تھی، باقاعدہ اسکواٹر سیٹلمنٹس تھیں۔ تو کمشنر کراچی جو ہے وہ انہوں نے اس کا کوگنیسنس لیا اور ہمیں آرڈرز دیے، ڈائریکشنز دی۔ یہاں پر ایک ریور بیڈ کو بنیادی طور پہ کلیئر کروانے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں پر ایک تو ایلیگل ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، تو یہاں اس طرح کی جو اسکواٹر سیٹلمنٹس ہوتی ہیں یہاں پہ وہ ایلیگل نارکو کرائمز ہیں، مختلف اس میں یوز ہوتی ہیں۔ اربن فارسٹ ایسے ہم نے دیکھا ہے کہ متعدد مقامات پر جو اربن فارسٹ پہ کام ہوا ہے، کیا ان فیوچر ہم یہ توقع رکھیں کہ انکروچمنٹ ریموو کرنے کے بعد یہاں پہ اربن فارسٹ پہ بھی کام ہوگا؟ یہ ویژن بالکل ہے، اب وہ اس کی فیزیبلٹی دیکھنی پڑے گی کہاں کہاں اربن فارسٹ ہو سکتا ہے، اور کیونکہ گورنمنٹ کی پالیسی کے اندر یہ ہے۔ بالکل، کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ جو ریور بیلٹ ہے لیاری ایکسپریس وے کا، یہاں پہ کرمنل ایکٹیویٹی بہت زیادہ تھی، اور تجاوزات کی آڑ میں جو ہے پانی بھی چوری ہو رہا تھا، منشیات فروشی بھی ہو رہی تھی۔ یہ تجاوزات کا خاتمہ، ان برائیوں کا خاتمہ کرے گا، اور کبھی امکان ہے کہ یہاں پہ جو ہے اربن فارسٹ طرز پہ پودے بھی لگائے جائیں۔ جی اب آپ کو بتائیں، اورنگی ٹاؤن کونسل کا 8واں اجلاس چیئرمین حاجی جمیل ضیاء کی زیر صدارت منعقد ہوا۔ اجلاس سے جماعت اسلامی کے اراکین نے احتجاجاً واک آؤٹ کیا۔ 3 اہم قراردادیں کثرت رائے سے منظور کر لی گئی۔ مزید تفصیلات رضوان احمد کی رپورٹ میں شہریوں کو بلدیاتی سہولیات کی فراہمی کا عزم۔ چیئرمین جمیل ضیاء کی زیر صدارت اورنگی ٹاؤن کونسل کا 8واں اجلاس۔ وائس چیئرمین عفان صغیر صدیقی، میونسپل کمشنر آغا فہد اور اراکین ٹاؤن کونسل کی شرکت۔ واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن کی ناقص کارکردگی پر قرارداد منظور۔ اورنگی ٹاؤن کے میزانیہ مالی سال 2024-25 میں ترامیم کی منظوری دے دی۔ اورنگی ٹاؤن میں آرٹی کنسلٹنٹ کی مدت معاہدے میں توسیع کی قرارداد کثرت رائے سے منظور۔ چیئرمین جمیل ضیاء نے بتایا کہ اجلاس میں 3 اہم قراردادیں منظور کر لی گئی ہیں۔ جماعت اسلامی کے اراکین کے واک آؤٹ سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ 3 ایجنڈا تھے، 3 ایجنڈے پہ جو ہے یہاں پر جو ہے ہمارے جو اراکین تھے وہ جو ہے اس قرارداد کو منظور کیا گیا ہے۔ اس کے باوجود جو ہے پہلا، دوسرا، تیسرا جو ہے ہونے کے باوجود بیچ میں جو ہمارے اپوزیشن لیڈر ہیں 3 لوگ ہیں صرف، اب وہ لیکن ہم ان کی رسپیکٹ کرتے ہیں۔ ابھی پچھلے دنوں ہم نے انہیں جو ہے لائٹ وغیرہ جو 50 لائٹیں ہم نے دی ہیں، اس کے علاوہ بھی کچھ جو کام بولتے ہیں وہ جو ہے میں کرتا رہتا ہوں، لیکن انہوں نے TMC کے افسران کو بولا کہ ناہل ہے، بولے ہم بائیکاٹ کرتے ہیں۔ ہم نے کہا چلے جائیں، آپ کے تو 3 لوگ ہیں، آپ کی ہمیں ضرورت بھی نہیں ہے، آپ اس طرح وغیرہ کر رہے ہیں۔ وائس چیئرمین عفان صغیر صدیقی نے کہا کہ منظور کی جانے والی تینوں قراردادیں انتہائی اہمیت کی حامل ہیں۔ بجٹ میں کچھ امینڈمنٹ ہوئی ہے، کچھ اسٹریٹ سلیب سی فلورنگ کے حوالے سے، پھر آئلینڈ پارک بن رہا اس کے حوالے سے کچھ امینڈمنٹ تھا بجٹ، وہ ہم نے اپروو کروایا ہے۔ دوسرا IT کنسلٹنٹ جو ہمارے پاس ہوتے ہیں ان کے میعاد کمپلیٹ ہو گیا تو اس کو رینیو کرنے کے لیے وہ کیا ہے۔ تیسرا ہمارے UC وائس چیئرمین جتنے بھی ہیں ان کی طرف سے ایشوز تھے کچھ کہ کراچی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ جو ہے وہ صحیح طریقے سے کام نہیں کر رہا ہے، لیکیج کے حوالے سے ہو، والز کے حوالے سے ہو، تو اس حوالے سے ہم نے قرارداد جمع کروائی ہے۔ انشاءاللہ اس پہ بھی ہم کام کر رہے ہیں۔ چیئرمین اورنگی ٹاؤن جمیل ضیاء نے اراکین ٹاؤن کونسل پر زور دیا کہ وہ عوامی خدمت کے معاملے پر کسی دباؤ میں آئے بغیر اپنا کام جاری رکھیں۔ کیمرامین محمد علی کے ساتھ رضوان احمد، سٹی 20۔ کے الیکٹرک صارفین کے لیے بجلی پھر مہنگی۔ جماعت اسلامی نے کے الیکٹرک کا لائسنس منسوخ کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ امیر جماعت اسلامی کراچی منم ظفر کہتے ہیں کہ الیکٹرک کے حوالے سے اپنے موقف پر قائم ہیں، شہریوں پر ظلم کرنے پر لائسنس فوری منسوخ کیا جائے گا۔ اس وقت ہمارے نمائندے سید نعمان گل منم ظفر کے ہمراہ موجود ہیں، تفصیل ان سے جانتے ہیں۔
جی ہاں بالکل، کراچی والوں پر بجلی کا ایک اور جو بم ہے وہ گرا دیا گیا ہے۔ 3 روپے 3 پیسے جو ہے وہ نیپرا کی جانب سے کے الیکٹرک کے صارفین کے لیے بجلی جو ہے وہ مہنگی کر دی گئی ہے، اور اسی پر گفتگو کرنے کے لیے ہم موجود ہیں ادارہ نور حق پر، ہمارے ساتھ امیر جماعت اسلامی کراچی منم ظفر صاحب موجود ہیں۔ منم بھائی مجھے بتائیے گا ذرا کہ جماعت اسلامی بھی احتجاج کر رہی ہے، ویسے ایک توانا آواز ہے، لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ احتجاج بھی ہو رہے ہیں، کال بھی ہو رہی ہے، اور ان تمام چیزوں کے باوجود جو بجلی کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں اس کا وہ رکنے کا سلسلہ جو ہے وہ ہو نہیں رہا ہے۔ تو جماعت اسلامی کیا موقف رکھتی ہے، آگے کا لائحہ عمل کیا ہے اس حوالے سے؟ دیکھیے ہمارا موقف بالکل واضح ہے کہ کے الیکٹرک کا لائسنس منسوخ ہونا چاہیے ہے۔ کے الیکٹرک نجکاری ایک نجی ادارہ ہے جس کو نوازنے کا عمل حکومتوں کی جانب سے جاری ہے۔ اس کے 18 لاکھ صارفین تھے جو اب بڑھ کر 38 لاکھ صارفین ہو گئے ہیں، لیکن اس کو نوازا اس طرح جا رہا ہے کہ سبسڈی 174 ارب روپے سبسڈی دی جا رہی ہے ایک طرف، اور دوسری جانب جو ہے وہ فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز کے نام پر گزشتہ 3 مہینوں سے متواتر جو ہے اس کے اندر اضافہ ہو رہا ہے۔ یعنی مئی کے مہینے میں انہوں نے اضافہ کیا، مئی کے مہینے کی فیول ایڈجسٹمنٹ میں انہوں نے 2.59 پیسے اضافہ کیا، پھر جون کے مہینے کے حساب سے انہوں نے اضافہ کیا 3 روپے 17 پیسے، اور جولائی کے مد میں جو دسمبر میں وصول کریں گے انہوں نے 3 روپے 3 پیسے کا اضافہ کیا ہے۔ ہم اس کی شدید مذمت کرتے ہیں۔ حکومتیں ایک جانب آئی پی پیز سے اپنے معاہدوں پر نظر ثانی کر رہی ہیں، وہ آئی پی پیز جو عوام کے خون چوس رہے تھے ان پہ نظر ثانی کی جا رہی ہے۔ 5 آئی پی پیز کے ساتھ معاہدوں کو اثر نو اس پہ نظر ثانی کی گئی ہے، اور 8 آئی پی پیز کے ساتھ معاہدے اثر نو اس پہ نظر ثانی کے مراحل سے گزر رہے ہیں، لیکن دوسری جانب کے الیکٹرک کو نوازنے کا سلسلہ جاری ہے، جو کراچی کے شہریوں پر بھاری بھرکم بجلی کے بل برسا رہی ہے۔ اور ہمارا مطالبہ تو بالکل واضح ہے کہ الیکٹرک کا لائسنس منسوخ کرنا چاہیے ہے۔ کہ الیکٹرک اور جنریشن کی نیپرا سے براہ راست یہاں جو ہے ٹرانسمیشن نیپرا سے ہونا چاہیے، اسی طرح ڈسٹریبیوشن کے لائسنس جو ہے وہ دیگر کمپنیز کو دینا چاہیے تاکہ مونوپولی کا خاتمہ ہو سکے۔ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ امیر جماعت اسلامی کراچی منم ظفر ہمارے ساتھ موجود تھے۔ یقینی طور پر بجلی کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے، اور ساتھ ہی جو آدھا شہر اس وقت پانی سے جو ہے وہ محروم ہے، اسی حوالے سے وہ جماعت اسلامی کا موقف بیان کر رہے تھے، اور وہ یہ بتا رہے تھے کہ ہمارا موقف کے الیکٹرک کے حوالے سے واضح ہے کہ الیکٹرک کا لائسنس منسوخ کیا جائے۔ جی کاروباری ہفتے کے پہلے روز سٹاک مارکیٹ میں دوسرے سیشن کے دوران بھی تیزی۔ ڈائریکٹر عارف حبیب گروپ احسن محنتی کہتے ہیں آئل اینڈ گیس سیکٹرز کے شیئرز کی خریداری میں تیزی دیکھی جا رہی ہے۔ مزید تفصیلات جاننے کے وسیم افتخار سے آگاہ کیجیے گا۔ آج بالکل کاروباری ہفتے کے پہلے روز ہم نے دیکھا ہے کہ پہلے سیشن میں بھی جو ہے وہ زبردست تیزی دیکھنے میں آئی، اور آج ہم نے یہ دیکھا ہے کہ پہلے سیشن میں جو ہے 100 انڈیکس 91,000 سے زائد کی سطح پر ٹریڈ ہوتا ہوا دکھائی دیا ہے۔ دوسرے سیشن میں بھی ہم تیزی دیکھ رہے ہیں۔ اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں احسن محنتی جو کہ ڈائریکٹر ہیں عارف حبیب گروپ کے۔ احسن صاحب کیسی صورتحال دیکھ رہے ہیں، کون کون سے سیکٹرز میں آج زیادہ تر شیئرز کی خریداری دیکھی گئی ہے؟ دیکھیں اکراس دا بورڈ جو ہے وہ تیزی دیکھی جا رہی ہے، مینلی آئل سیکٹر کے اندر بھی تیزی دیکھی جا رہی ہے۔ جب ہم نے دیکھا کہ مڈل ایسٹ کے جو فیئرز ہیں وار کے وہ ریسیڈ ہوئے، تو ظاہر ہے انویسٹر جو ہے وہ آگے دیکھ رہا ہے، اسپیکولیٹ کر رہا ہے۔ پالیسی ریٹ اناؤنسمنٹ جو اس ویک کے اس اینڈ میں جو ہے وہ اناؤنس ہوگا، موسٹ پرابلی پالیسی ریٹ کے اندر کٹوتی ہوگی، جس پہ انویسٹر کافی زیادہ بلش نظر آ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ اور کیا فیکٹر ہو سکتے ہیں، کیونکہ جو ہمارے وزیر خزانہ ہیں وہ بھی امریکہ کے دورے پہ ہے، اور وہاں سے بھی کچھ ان کی ملاقاتیں ہوئی ہیں، تو کیا اس کا بھی افیکٹ ہم نے اسٹاک مارکیٹ میں دیکھا؟ دوسری چیز یہ کہ جو ایکسپورٹ کے جو نمبر آئے ہیں اور جو اکنامک کے جو فگرز آئے ہیں، اس نے بھی کیا سرمایہ کاروں کو اعتماد فراہم؟ دیکھیں آج دنیا بھر کی مارکیٹ جو ہیں وہ تیز ہیں، آئی تھنک کہ اس کا بھی ایک امپیکٹ ہے کہ فارن انویسٹر بھی جو ہے وہ اپنی پوزیشنز لیتے ہیں۔ سیکنڈلی ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ پاکستان کو بشمول IMF کے پروگرام کے کلائمیٹ چینج کی مد میں بھی پیسے ملنے ہیں، ADB سے بھی اپروول میں ہیں، تو آئی تھنک کہ اس لحاظ سے بھی کافی زیادہ جو ہے چائنا ڈیٹ رول اوور کی بھی جو باتیں چل رہی ہیں اس پہ بھی کافی زیادہ مثبت اسپیکولیشن ہو رہی ہے۔ جی بالکل، یہ تھے احسن محنتی جن کا کہنا ہے کہ بہت اچھی خبریں جو ہیں وہ آئی ہیں، IMF سے بھی پیسے مل رہے ہیں، اور ایشین ڈیولپمنٹ بینک کی جانب سے بھی جو ہے وہ پاکستان کو ماحولیاتی جو تبدیلی ہے اس کے تناظر میں پیسے ملنے کے امکانات ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ کا یہ کہنا ہے کہ جو اسٹیٹ بینک کی جانب سے
4 नवंबर को जो मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान किया जाएगा, तो उसमें तवक्का की जा रही है कि शरह सूद जो है उसमें कमी वाक़ई होगी। तो ये तमाम से सूरत हाल है जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि स्टॉक मार्केट में मुस्बत रुझान देखने में आ रहा है, तेज़ी देखने में आ रही है, और ऑयल एंड गैस सेक्टर समेत मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकाश इसकी खरीदारी में दिलचस्पी ली है। इस वजह से हम देख रहे हैं कि आज स्टॉक मार्केट में नया रिकॉर्ड भी देखने में आया। 91,000 से ज़्यादा की सतह पर 100 इंडेक्स जो है वो देखा गया और स्टॉक मार्केट में मुस्बत रुझान रहा। जी, ईवान अदल से बड़ी खबर शामिल करें और आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, बगैर इजाज़त दूसरी शादी पर पहली बीवी शौहर से निकाह ख़त्म कर सकती है। कानूनी माहिर लियाकत अली गबूल कहते हैं सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में बीवी को हक़ तफवीज़ किया है। अदालत में बीवी अपनी शिकायत दर्ज करके तनसीह निकाह कर सकती है। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे जवाद आसिफ से, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, देखें, सुप्रीम कोर्ट ने अपने फ़ैसले में करार दिया है कि अगर शौहर पहली बीवी की इजाज़त के बगैर दूसरी शादी करता है तो जो पहली बीवी है वो शादी का मुआहदा ख़त्म कर सकती है। इस हवाले से कानूनी राय हम लेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर एडवोकेट लियाकत अली गबूल साहब, इनसे बात करते हैं। देखिए, मैं इसको ये कहूँगा, जो बात हम करते हैं सुप्रीम कोर्ट वही बात कर रही है कि अगर पहले बात तो ये है कि शौहर अगर दूसरी शादी करता है तो उसको बीवी से जाके परमिशन ले जाना। अगर बीवी परमिशन नहीं देती है तो वो उसको तलाक दे और जाके दूसरी शादी करे। और अगर जो है ना विदाउट परमिशन के अगर वो शादी कर लेता है और बीवी की इजाज़त नहीं होती तो बीवी के पास 2 रास्ते हैं। या तो उसके खिलाफ वो एक कंप्लेन फाइल करेगी कि इसने मुझसे विदाउट परमिशन के जो है इसने शादी की है जो है ना दूसरी, या फिर जो है ना वो अपने जो निकाह का मुआहदा है उसको ख़त्म करने के लिए वो फैमिली कोर्ट से रजू करेगी और वहाँ से जाके अपना जाके तनसीह निकाह का दावा करेगी और अपनी जाके जान छुड़वाएगी, खुला हासिल करेगी। और अगर निकाहनामे के अंदर जैसे मर्द को इख्तियार होता है तलाक देने का, अगर निकाहनामे कालम के अंदर अगर ऐसी बात को लिखी गई है जिसके अंदर जो है ना औरत को ये हक तफवीज़ किया है मर्द ने कि वो जो है ना जब चाहे मुझसे तलाक ले सकती है, तो उस सूरत में औरत अपना हक इस्तेमाल करते हुए अपना जो है ना वो तलाक जो है ना अनाउंस करेगी और अपना मुआहदा ख़त्म करेगी। बिल्कुल वही बात है जो हम कहते हुए आ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने उसकी थोड़ी सी तशरीह कर दी जो ना। तो ये बताइएगा, जो तनसीख़ निकाह की हम बेसिकली देखते हैं जो ट्रायल कोर्ट में होती हैं उसमें कुछ शराइत होती हैं, तो अब ये क्या नई शर्त शामिल होगी कि औरत इस बिना पर खुला लेगी कि शौहर ने जो है दूसरी शादी कर ली? क्या इसके कोई असरात मुरतब होंगे मुस्तक़बिल में? ऐसा नहीं है, निकाहनामे के अंदर तमाम बातें लिखी हुई हैं। शौहर का नाम है, वल्दियत एड्रेस है, इस लड़की का नाम वल्दियत एड्रेस है, उसकी एज है, उसकी जिन्स है, फिर उसका मज़हब है, फिर उसके बाद जो है ना हक मेहर के हवाले से लिखा हुआ है, फिर आया जो है ना वो ख़ास शराइत के हवाले से लिखा हुआ है कि आया शौहर ने अपनी बीवी को तलाक का हक तफवीज़ कर दिया या नहीं। जो ना ये तमाम कालम जो होते हैं ना वो काजी उसको बाकायदा काट देता है, ब्लिंक कर देता है। लेकिन क्योंकि अब जो है ना ये अवेयरनेस बहुत सारी आ गई है और हम समझते हैं कि जब ये निकाह होता है जो पढ़े लिखे लोग हैं तो वो इन तमाम चीज़ों के अंदर वो शराइत लिखवाते हैं। और कुछ ख़वातीन ऐसी होती हैं जिसके अंदर मर्द से तलाक का हक ले लेती हैं जो ना, कि उनको दोबारा कोर्ट ना जाना पड़े। तो देखा आपने, लियाकत गबूल साहब का यही कहना था कि ये जो शराइत हैं ये इसमें पहले ही शामिल था, लेकिन इस पर जो है गौर नहीं किया जाता था। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद जो है इन्होंने इसकी मज़ीद तशरीह कर दी है, जबकि उनका ये भी कहना था कि तमाम बातें जो हैं वो निकाहनामे में लिखी जाती थी और अब शौहर इस बुनियाद जो बीवी है अब वो कोर्ट में इस बुनियाद पर भी जो है वो खुला ले सकती है कि अगर जो शौहर है वो इजाज़त के बगैर जो है वो दूसरी शादी करता है तो वो अपने शौहर से खुला ले सकती है और तनसीह निकाह का दावा भी दायर कर सकती है। जी, जवाद आसिफ, अपडेट करने के लिए बहुत शुक्रिया। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, बगैर इजाज़त दूसरी शादी पर पहली बीवी शौहर से निकाह ख़त्म कर सकती है। कानूनी माहिर लियाकत अली गबूल कहते हैं सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में बीवी को हक तफवीज़ किया है। अदालत में बीवी अपनी शिकायत दर्ज करके तनसीह निकाह कर सकती है। इस हवाले से ख़वातीन का क्या कहना है, आपको सुनवाते हैं। के हुक्म से पहले मेरे ख्याल में तो बीवी को, देखिए कोई भी बीवी हो उसको शादी के बाद अगर बच्चे भी हो जाएं यही तहफ़्फ़ुज़ चाहिए होता है कि उसको एक घर हो, एक गाड़ी हो और उसके महीने का एक अमाउंट जो है वो उसके अकाउंट में आता हो। अगर शौहर जो है वो उसकी ये डिमांड पूरी कर रहा है कि उसको घर भी दे रहा है, गाड़ी भी दे रहा है, उसका अमाउंट भी दे रहा है, और अगर उसकी नीड है दूसरी शादी तो बेशक दूसरी शादी करे, लेकिन पहली बीवी के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ रखते हुए। ये कानून इम्प्लीमेंट होता है इन इट्स स्पिरिट। अगर इसकी अवेयरनेस माशरे के अंदर रेज़ की जाती है, ख़वातीन के हलकों में रेज़ की जाती है, शादीशुदा ख़वातीन और कल्चरली भी हलकों में रेज़ की जाती है, शायद फिर इस रुझान के अंदर कमी आए। फर्स्ट तो बीवी को एक्शन लेना चाहिए कि अगर उसके जो हैं अखराजात पूरे नहीं हो कर पा रहे तो उस सूरत में उसको एक्शन लेना चाहिए।